نتیجے میں ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، ہمارا آرام، ہمارا کام کاج، ہمارا معاش، یہ سورج چاند کا اللہ رب العزت کی عطاعت کے نتیجے میں ہے۔ یہ وقت کی جو تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، یہ ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت کی عطاعت کے نتیجے میں ہے۔ الغرض یہ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی عطاعت کر رہا ہے۔ ایک نظم ہے، ایک قانون ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں ہے۔ عطاعت کا مادہ ہے۔ میں کھڑا ہو جاؤں کے معنی ہوتے ہیں کہ خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اور اس کی ضد ہے بیداری کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ۔ آسمان و زمین میں خوشی سے یا ناخوشی سے ہر ایک اللہ رب العزت کی عطاعت کر رہا ہے۔ عطاعت کے معنی ہے کسی کی بات کا اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رائے کو ترک کرتے ہوئے ماننا، جو عطاعت کہتے ہیں۔ اللہ کا دین اسی نظم اور عطاعت پر قائم ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں طاغوت کے کفر کی اور ایمان لانے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت اہم بات بیان کی ہے آیت الکرسی کے حوالے سے، سورہ البقرہ آیت 255 اور 256۔ اللہ رب العزت نے اپنی حاکمیت کا تصور بیان کیا ہے، اور اس حاکمیت کے تصور کو آیت الکرسی میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اور وہ سب سے اہم بات ہے، وہ وجہ ہے، وہ مقصد ہے، لا اکراہ فی الدین۔ کہ دین کے قبول کرنے میں، اس کے اختیار کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ امتحانی دور میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، یہ کتاب اللہ ہے جسے ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، اور سنت رسول صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جسے دین کا دوسرا ماحول وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے یا وحی فقی کہا جاتا ہے۔ اس کی اطاعت کے بارے میں، اوامر و نواہی کی اطاعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، حلال اور حرام کے بارے میں بیان کیا ہے، عقائد اور نظریات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں، اختیار کرنے میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے آنا، یہ کتاب ہے، موجود ہے۔ اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے آگے بات بیان کی ہے عقیدہ بنانے کی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ طاغوت کا کفر کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ عقیدہ بناؤ، دل میں اس بات کا پختہ یقین رکھو۔ عقیدہ محبت سے ہے، جس طرح عقدہ نکاح کہا جاتا ہے، گرہ لگانا، تو یہ یقین اپنے دل میں پیدا کرو اللہ پر۔ دوسری آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 36، دین کا معنی سمجھے یہاں پہ بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یعنی جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں میں بھیجے، انہوں نے ایک بات بیان کی، وہاں کیا بات بیان کی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ شروع سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول، ہر نبی کا یہ مسئلہ رہا ہے۔ آپ سورہ الاعراف اٹھائیں، سورہ ہود اٹھائیں، سورہ الشعراء اٹھائیں، وہاں ایک بات آپ کو ملے گی، ہر نبی آ کے ایک بات کر رہا ہے اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی
الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 2 آیتیں، دین کا تصور عبادت سے، عبادت میں ایمان کا معنی و مفہوم بدرجہ ادھم اور اولا موجود ہے۔ جب بھی قرآن بات کرتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ عقیدہ بناؤ، اللہ کے اوپر کفر و شرک سے پاک عقیدہ بناؤ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ درست کر لو اور جو چاہے کرتے پھرو دنیا کے اندر۔ پھر تیسری ان 3 باتوں کو جوڑیں، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، مشخص اور معین کر کے اللہ رب العزت نے بنایا الف لام تاکید کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں کہ اے کافرو، جو پختہ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، کافر ہیں، ان سے بات کیا ہو رہی ہے، مسئلہ کیا پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ میں عبادت نہیں کرتا، جن کی میں عبادت، جس کی الہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ اس عبادت کے فرق سے لکم دینکم ولی دین، دین مختلف ہو گیا، عبادت نہیں کرو گے دین مختلف ہے۔ اور فتویٰ ہے رسول جس معبود کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی عبادت نہ کرے، اور رسول جس معبود کو رد کرتا ہے، جس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی کوئی عبادت کرے تو دین مختلف ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی قیامت کے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کے آئے گا، کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے گا، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جس پہ اس نے، جن احکامات پہ اس نے زندگی گزاری ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک چھوٹی سی بدعت کے اوپر آسمان سر پہ اٹھایا جاتا ہے کہ جناب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ سورہ المائدہ میں آیت 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور بطور دین اسلام تمہارے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ اس دین اسلام میں عبادت نہیں ہو رہی اور اطاعت نہیں ہو رہی۔ نظریات یہ بنے ہوئے ہیں کہ عبادت میرا اور رب کا مسئلہ ہے، اطاعت میرا اور رب کا مسئلہ ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک کشتی میں، ایک بوٹ میں 6 سیٹیں ہیں، سب سوار ہوتے ہیں، اپنا اپنا ٹکٹ لے کے اپنی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بوٹ پہنچتی ہے سمندر کے درمیان میں، اور ایک شخص اٹھتا ہے، اپنے بیگ سے ڈرل مشین نکالتا ہے، اپنی سیٹ کے اوپر ڈرل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 5 افراد جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، میری سیٹ ہے، میں نے اپنی جیب سے ٹکٹ لیا ہے، میری ڈرل مشین ہے، اپنی سیٹ کے اوپر سوراخ کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اب یہ 5 افراد اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی اسلام کا معاملہ ہے۔ سماع و طاعت ہر ایک کے لیے لازم ہے، یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، کی نہیں کی، مانتا تو ہے، اسلام کے اندر داخل کر دو، عقیدہ صحیح ہے اس کا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہاں کتاب اللہ کے اندر یہ بات آئی، جا بجا آئی، اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ایمان کا معاملہ ہو اسے بھی بیان کیا ہے، عبادت کا معاملہ ہو اسے بھی بیان کیا ہے، سماع و طاعت کا معاملہ ہو اسے بھی بیان کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واطعنا، سورہ البقرہ کی آخر ہے۔ ان کا قول یہ ہوتا ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ اطاعت کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے
یہ کسی نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی قانون، کسی ضابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی ادارے میں، کسی ملک کے اندر، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اس میں عہد و پیمان کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ ایک مقررہ وقت کے لیے کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر جا کے اس مقررہ وقت کے اندر اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی آفیسر ہے، جو بھی وہاں پہ کام لینے والا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، مشروط اطاعت کی جاتی ہے۔ باقی زندگی کے دیگر اوقات کے اندر آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر جاتے ہیں تو اس کے قوانین کی، اس کے ٹریفک قوانین کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اس کے آئینی قوانین کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ جرمانہ لگاتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، بعض اوقات کو اٹھا کے ڈیپورٹ بھی کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں۔ اطاعت نہ کرنے سے کام کے اوپر، کمپنی کے اندر، ادارے کے اندر اطاعت نہ کرنے سے باہر کر دیا جاتا ہے، ملک سے باہر کر دیا جاتا ہے، اسکول میں نہ جائیں باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اکثر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ اطاعت کا معاملہ تقریری معاملہ نہیں ہے، یہ وعظ و نصیحت کا معاملہ نہیں ہے۔ تقریر، وعظ و نصیحت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ابھارا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ اور اطاعت کریں۔ یہ 20% کیوں ابھارنے کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے، ایموشن سے ہے، اور ایموشن گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کچھ ہوتے ہیں اور باہر جا کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ رمضان ابھی آئے گزرے، ہم رمضان میں کچھ تھے، آج ہم کچھ ہیں، اور ہماری اطاعت کا حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو۔ ہماری اطاعت کا عالم کیا ہے؟ آج ایک ذمہ دار اعلان کرے صبح فجر میں اس کے حلقے میں سارے موجود ہوں گے، کتنے لوگ اطاعت کریں گے؟ یہ ہماری اطاعت کا حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بلایا جائے تو یہ حال ہے ہمارا۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے رمضان میں صلاۃ فرض ہوتی ہے، اطاعت۔ تو یہ اطاعت کے معنی دنیا میں ہے، اسلام کے اندر بھی اطاعت کا ایک پورے کا پورا نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اطاعت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ تقریری انداز میں ابھارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ اچھی تقریر کریں، ابھارنے کے لیے احادیث سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، خوب موٹیویٹ کر دیں، خوب لوگوں کے ایمان تر و تازہ کر دیں، حرارت پیدا کر دیں، لیکن یہ وبال جو ہے اٹھا ہے باہر جاتے ہی اتر جائے۔ اس کے مد مقابل نظم و ضبط ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈسپلن، جو عہد و پیمان کسی ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے، یہ اپنی سطح سے نیچے نہیں آتا، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو کام پہ جانے کے لیے آپ نے کتنے وعظ و نصیحت کیے، یا کسی کمپنی نے کیے ہوں، کسی کو اپنے کاروبار پہ جانے کے لیے کتنے وعظ و نصیحت کی ضرورت پڑی، یا اپنے جو ملازمین رکھے ہیں ان کو کتنی وعظ و نصیحت کرنے کی آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ روزانہ ان کو ایک درس دیں کہ کام کی اہمیت یہ ہوتی ہے، کام ایسے کرنا چاہیے، کام کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں۔ ہر شخص 7 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے، اٹھے گا، جائے گا، بلکہ آپ کہیں گے مسجد کیوں نہیں آتے تو آپ کو سکھائے گا کہ کام کی مجبوری ہے۔ اتنا زیادہ شعور آ گیا ہے اس کو، عہد و پیمان کا یہ شعور ہے۔ کتاب اللہ بھری پڑی ہے عہد و پیمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ہمیں جاننا ہوگا جس طرح سے ہم عربی سیکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس وقت اس دور کا بھی مطالعہ درکار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں وہ دور کیا تھا، اس کے مطابق یہ قرآن اتر رہا ہے وہاں پہ۔ تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ سماع و طاعت کیوں ضروری تھی، نظم اسلام کا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جانتے ہیں قرآن بتاتا ہے سورہ الحج کے اندر بھی، سورہ البقرہ کے اندر بھی، جنگوں کی وجہ سے عرب حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں اپنے تجارتی معاملات میں، اور جنگوں کی وجہ سے رب نے فتویٰ لگایا کافر ہیں یہ، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی، اللہ کی بات کو شریعت سازی نہیں کی جا سکتی اسلام کے اندر، جیسے بتایا گیا ہے ویسے۔ اس کی مثال بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی تو لوگوں نے بھی انگوٹھی بنا دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اتار کے انگوٹھی پھینکی تو تمام لوگوں نے انگوٹھی پھینکی اتار کے۔ یہ سما ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا ماحول جو تھا وہ ایسے ہی، جس کی سورہ القریش کے اندر اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے قریش کے لیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس رب کے گھر کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ خوف میں امن کیسا بخشا تھا؟ لٹیرے تھے، زراعت کم تھی، وسائل کم تھے، جنگیں ہی ہوتی رہتی تھیں، اوس و خزرج کی کوئی ایک صدی سے اوپر جنگیں چل رہی تھیں، قتال ہی قتال تھا۔ کتنے لوگ حرمت کے مہینوں میں بیت اللہ نہیں جا سکتے تھے۔ بخاری کی روایات ملتی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت پیش کی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے، ہمارے درمیان اور دوسرے قبائل کے درمیان جنگ ہے۔ یہ قاتل، عرب کے قاتل، جنہوں نے کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کو لونڈی بنایا تھا، کسی کا گھر بار لوٹا تھا مال غنیمت سمجھ کر، کسی کے باپ، بیٹے، بھائی کو قتل کیا تھا، باپ دادا کے قاتل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کے قاتل، یہ قتل کر کے آئے ہیں جنگوں میں۔ یہ قبائل تھے، یہ ماحول تھا وہاں پہ۔ کسی کے باپ کو کوئی اگر قتل کر دے وہ اس کے خون کا پیاسا ہوگا، کسی کی ماں کو کوئی باندھی اور لونڈی بنا لے، کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی کو، اس کے کیا جذبات ہوں گے سینے کے اندر۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ پھر حسب نسب، اونچ نیچ، سماجی طبقات، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھانے پہ قتل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایمان لینے، یہ قاتل ایک دوسرے کے، صدیوں سے جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہم سنتے ہیں میڈیا کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، فرعونیت کیسے جھلک رہی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایمان لے کے آئے ہیں لوگ، جو ایمان پہلے سے لے آئے ہیں بیت عقبہ اولا اور ثانیہ کے اندر۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایتیں آئی ہیں کہ آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں، سورہ المائدہ آیت 7 کا عہد و پیمان کے بیان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہاں پہ صاحب تفسیر نے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ریاست نہیں بنی ہے، دماغ میں یہ صاف ہونا چاہیے، ریاست نہیں بنی ہے۔ کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر عہد کیا کہ ہم خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، آسودگی میں، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کے معنی یہی ہے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے اطاعت کرنی، عہد کریں۔ ایمان ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہ نبیین کا، شہداء کا، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ سماع و طاعت میں ایسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، کوئی قتال نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، قتال سے بڑھ کر بات آئی۔ قتال میں تو اجازت ملتی ہے، مارو جا کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اپنے بیٹے کی گردن پہ خود چھری چلاؤ، اپنے ہاتھوں سے چلاؤ۔ قتال کے اندر نہیں، سماع و طاعت میں۔ وہ بیٹا صالح ہے، رب حب لی من الصالحین دعا کی ہے، صالح بیٹا ملا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ یہ اس قتال سے بڑھ کر بات تھی۔ ایسا آزمایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ رمضان گزرے ہیں، کتنا ابراہیم کا تقویٰ اختیار کیا۔ آسودہ حالی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ولیمے، یہ اتنے بڑے ولیمے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی گاڑیاں لینی تھی، جائیدادیں بنانی تھی۔ کیا مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ کیا مقصد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عہد و پیمان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، قاتل سامنے آیا ہوا ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ اسلام قبول کرتے ہیں؟ اس کا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پہلے یہ بھائی چارہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ نظم ہے اسلام کا، اس نظم سے تجاوز کر کے آگے اطاعتیں نہیں ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کینہ، بغض، حسد، نفرتیں تو بھری نہیں ہیں، ان نفرتوں کا تزکیہ پہلے ہوگا تب آگے جا کے اطاعت ہوگی، علم کام آئے گا، پھر یہ منفیت ختم ہوگی، ورنہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے گا، تفرقہ پھیلے گا۔ رب نے بتایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اسلام کا نظم بتا دیا۔ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، صلاح قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ دینی بھائی چارہ قانونی طور پہ ہے، یہ قانونی شرط ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ بتاؤ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت کرنی ہے، شریک نہیں ٹھہرانا ہے اللہ کے ساتھ، لازم ہے۔ اور مرضی کی عبادت نہیں ہے یہ، اپنی مرضی، دل چاہا 10 بجے اٹھ کے فجر پڑھ رہے ہیں، دل چاہا پڑھی، دل چاہا مسجد آئے نہیں آئے، یہ نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پہ عہد و پیمان کے ساتھ۔ اللہ تو فزیکلی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات ہے فزیکلی، کتاب و سنت ہے، طریقہ ہے، ہمیں دے دیا گیا ہے۔ کس عہد و پیمان کے تحت کوئی اسلام میں داخل ہوگا اور اس کے اوپر جب تک اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر مسلم عورت حلال نہیں ہو سکتی، مسلم مرد حلال نہیں ہو سکتا نکاح کے لیے، مال زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہو سکتا، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک۔ یہ نکاح بھی آپس میں اللہ کے حق کی وجہ سے، اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے، تساءلون بہ والارحام، رب نے بتایا ہے اللہ کے نام پر اپنی شرمگاہیں حلال کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، حقوق واجب نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، کہ سلام کا جواب، قاتل کو سلام کا جواب دینا ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے۔ باپ کا قاتل آیا ہے، گھر کا مال لوٹ کے چلا گیا تھا، آج ایمان لے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، جواب دو، سلامتی کی دعا دو اس کو۔ اپنے دسترخوان پہ دعوت دے، دعوت قبول کرنا واجب ہے، دل کی کدورت ہے۔ یہ باتیں تب سمجھ آئیں گی جب اللہ کا حق، یہ تو بلایا کیوں جا رہا ہے یہاں پہ، یہ 5 وقت کی اذانیں کیوں دی جا رہی ہیں، پکاریں کیوں لگائی جا رہی ہیں، کیوں اتنی وعیدیں سنائی ہیں رب کی ذات نے، یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ فرض سجدہ ہے۔ خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی آنکھیں ان شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی، مفہوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ دنیا کی زندگی میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جبکہ یہ صحت مند تھے، صحیح سالم تھے، نہیں آتے تھے۔ سورہ المرسلات میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے ہیں یہ، دیکھو آنکھیں نہیں کھول رہے۔ فرض رکوع کے لیے بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ایمان والوں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایمان والوں کے ساتھ آ کے رکوع کرو، نہیں کر رہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اور کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ آیت ہے سورہ المرسلات ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ کون سی بات پہ ایمان لاؤ گے؟ ایمان عقیدہ درست ہے۔ کیا درست ہے ایمان عقیدہ؟ اگر تم نے یہ بات کہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس شہادت کی گواہی میں عبادت کر کے دکھاؤ۔
ولا یشهدون الزور، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ مشکل ہے. انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، طبیعتوں پہ بھاری ہے، اطاعت کرنی پڑے گی. اخوت ہے یہ. ادھر ہی تو صفوں میں لا کے کندھے سے کندھا ملا کے قاتل کو، آقا کو اور غلام کو ایک ساتھ کھڑا کیا ہے دلوں کی کسوٹیں نکالنے کے لیے، تاکہ مساوات قائم ہو. اس کے اوپر عدل کھڑا ہوتا ہے مساوات کے اوپر. ہماری حالت کیا ہے؟ سال بھر 10-15 افراد آتے ہیں، سینوں سے بغض اور کینہ نکل رہا ہے، یہ تزکیہ ہو رہا ہے. رب کی کتاب کہتی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیریکٹر بلڈنگ جو تم سیکھنے جا رہے ہو دنیا بھر میں، جس بات تم کرتے ہو تزکیے کی، وہ تو اس کتاب کی اطاعت کے اندر ہے، صلاح قائم کرنے کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہارے چہرے بگاڑ دے گا، دل ٹیڑھے کر دے گا. ادھر لا کے دل سیدھے کیے گئے ہیں. ایک آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غلام کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں. اس وقت کے اندر بتا رہا ہوں. وہاں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے تھے غلاموں کو ہٹائیں پھر بات سنیں گے. ایمان لانے کے بعد رب نے بات بتائی، نشانی رکھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو رب کی عبادت سے استکبار کرتا ہے، یہ استکبار ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا اور یہ نظم گمان کے اوپر نہیں چلتے ہیں کہ نیک گمان کر لیں آپ، سماع و طاعت کرنی پڑے گی. کہاں کریں گے؟ توحید کی بنیادوں میں سماع و طاعت نہیں ہو رہی، دین کی بنیادوں میں سماع و طاعت ہوگی. حقوق واجب ہو جائیں گے ایسے ہی، اپنے حقوق واجب کر لیے، اللہ کا حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی باتیں تھیں، ظاہری عہد و پیمان کے اوپر. یہ غیبی باتیں نہیں تھیں، دلوں کی باتیں. ان معاملات کے اندر جو سستی کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ نفاق کا مرض ہے. اور جو ترک کر دیتا تھا، ترمذی ایمان اور اسلام کے باب میں روایت لائے ہیں، عقیل شقیلی ہیں، نام شقیق عقیلی ہیں، تابعی ہیں. کہتے ہیں کانا اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا ترکہ کفرا غیر الصلاۃ. صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے صلاۃ. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں، جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. جو زکوٰۃ دینا ترک کرے گا، یہ 3 باتیں، اس پہ اخوت، اللہ کا حق ادا ہوگا، تب تمہیں مراعات ملیں گی، تب تمہیں اجازت ملے گی مومن لڑکی سے نکاح کرنے کی، مومن مرد سے نکاح کرنے کی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی بات. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، آج سمجھ نہیں آ رہی. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی تھی، عہد و پیمان کا معاملہ تھا. یہ چیز سمجھی جاتی کہ ہم ایک نظم کے تحت، ایک مقصد کے تحت چل رہے ہیں. رسول کا مقصد کیا تھا؟ رسول کا مقصد یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے سے بچو، وحدت ملت قائم کرو. رسول کا مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سارے جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب کے سب مشرک ہیں. رسول آئے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اب یہ زبانی اقرار کے ساتھ غالب ہوگا کہ یہ کون سے گمان کے اوپر غالب کرنے کے لیے چلیں؟ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اونچ نہیں ہوتی قانون کے اندر. اوامر و نواہی سب کے لیے برابر ہیں اسلام کے اندر. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معلوم ہوا کہ صرف اللہ کے اوپر ایمان درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے اور اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. انہوں نے پورا دین ہمیں بیان کیا ہے، پورے سنت، پورا طریقہ احادیث کے ذخیرے میں ہمارے سامنے موجود ہے. عبادات کیسے کرنی ہے، ایمان عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عبادات کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے ہونا چاہیے، جنگ و جدل کیسے ہونا ہے، اور رشتے ناطے کیسے بننے ہیں، عدل و انصاف کیسے ہونا ہے، قضاء و قدر کے جتنے معاملات ہیں، اخلاقیات کے جتنے معاملات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اطاعت کرنی ہے ان کی. یہ اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے.
توحید کی بنیادیں اور دین کی بنیادیں۔ اس کے بعد اس عہد و پیمان کو نبھانے کے بعد اس میں جو احکامات دیے جاتے تھے صحابہ کرام کو، اس کے اوپر رب نے بتایا اجتماعیت، جماعت کی یہ خصوصیات ہیں۔ اللہ دوست کن کا بنے گا اور دشمن کن کا بنے گا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس عہد و پیمان کے اوپر جو اس کو نبھائیں گے ان کا دوست ہے اللہ، جو صلاح قائم کرنے والے ہیں، زکات ادا کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اتنی کھلی اور صاف آیتیں ہیں جو ایسے لوگوں سے صلاح قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ پہ اپنا خالص ایمان عقیدہ رکھنے والے، ایسے لوگوں کو دوستی کرے گا، ان کی اخوت میں شامل ہوگا، ایسے لوگوں کا دوست ہے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے۔ رسول کا مقصد یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ غالب کرنے آیا تھا، یہ اللہ کی جماعت غالب ہوگی۔ جماعت کی شرائط ہے یہ، اپنی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے، رمضان میں سارے حاضر ہو جاتے ہیں، پورا سال غائب رہتے ہیں۔ ان کے اوپر یہ عہد و پیمان ہوئے تو نگران بنائے گئے۔ نگران کی پہلی ذمہ داری ہے صلاۃ قائم کرانا، اجتماع آرگنائز کرانا نہیں ہے۔ نگران کی ذمہ داری مسجد میں 5 فرض اجتماعات جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ کروانا ہے سب سے پہلے۔ سورہ المائدہ آیت 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قانون ان کے لیے بھی ایک ہمارے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق لی، اپنی حکمرانی، اپنی اطاعت کی میثاق لی بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ ساری مساجد میں قرآن تلاوت ہوا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، احادیث سنائی گئی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بنیادوں کا حال اور گمان میں جی رہے ہیں۔ فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ مفہوم ہے اس کا کہ میری مدد میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس عہد و پیمان کے بعد جب تم نبھاؤ گے، لئن مشروط کیا، لئن اقمتم الصلاۃ، 5 وقت قائم کرنی ہے۔ پہلے تو یہ طے کریں فرض ہے کیا، اس کے بعد آنا کہ آج کے مسائل کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں، اس کے بعد آنا گواہیاں لی جائیں گی، نوکری پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، گھر میں ہے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، گھر میں ہے تو کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ بعد کے معاملات ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظم ہے کیا اسلام کا۔ کہا کہ میں مشروط ہے میری مدد، میری نصرت، میری خوشنودی، میری رحمت، میری مغفرت جب تم صلاح قائم کرواؤ گے۔ کن سے مخاطب ہے رب؟ یہ ذمہ دار نگران نقیبوں سے مخاطب ہے، براہ راست مخاطب ہے بنی اسرائیل کے۔ آج بھی ہمارے پاس یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، جب تم صلاح قائم کرواؤ گے، زکوٰۃ ادا کرواؤ گے، رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور انہیں اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کفر کرے تو راہ سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد اور زیادہ بھاری بات آ رہی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اس میثاق کو توڑ دیا، عہد و پیمان کی شرائط کو توڑ دیا، نہیں دیکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ آج کے مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ناخلف لوگوں کے اوپر جو جانشین تھے انبیاء کے، ناخلف آئے تھے، ان کو کہا سورہ مریم آیت 59 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد انبیاء، یہ انعام یافتہ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، ابراہیم کے دین کو ضائع کر دیا، جس نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا صلاح قائم کروانے کے لیے۔ سورہ ابراہیم کے اندر بتایا دعائیں کرتا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ آج دعوے کر رہے ہیں۔ کہا انہوں نے صلاح کو ضائع کیا،
صلاح بھاری ہے، یہ خواہشات نفسانی کے اوپر نہیں اتری ہے، طبیعتوں کے اوپر نہیں اتری ہے، اللہ کی اطاعت کے اوپر اتری ہے۔ ہوتا کون ہے کوئی اس عملی طور پہ اس چیز کو جو پیش کرنی تھی قول کے اوپر لے جا کے کھڑا کر دے اور کہے کہ جی فرضیت کا صرف اقرار کر لو۔ یہ تو مرضیہ کرتے تھے، مرضیہ کا عقیدہ تھا یہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب گناہ کوئی ایمان کی صحت پہ اثر انداز نہیں ہوتا، کچھ کرو۔ غامدی کا عقیدہ، کلمہ پڑھ لیا ہے جنت جائے گا، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ وحید الدین خان کا عقیدہ، الرسالہ والوں کا یہی عقیدہ ہے، یہ تکفیر کے معاملے کے اوپر جو نکلے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ قول کے اوپر بات ہو گئی، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ قول کے اوپر بات نہیں ہے، اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور اس میں نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی سورہ النساء کی اس آیت کے اندر کہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اللہ کے اذن کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ رسول آیا ہی اس لیے، مبعوث ہی اس لیے ہوا ہے، دین قائم کرنا ہے اس نے، اس کا مقصد ہے۔ مقاصد فوت ہو رہے ہیں قوانین کے اندر، ایک چیز ہٹا دی گئی، مانتا تو ہے، کیا مانتا ہے؟ اس ماننے قول کے اوپر اس کے لیے ساری مراحت اسلام کے اندر جائز ہوں گی۔ اس قول کے اوپر کہ یہ فرضیت کا اقراری ہے، ایمان والوں کی اجتماعیت کو تقویت نہیں دیتا، طاغوت کا ہی ساتھی بنا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے ایمان والوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو، یہ ہونا نہیں چاہتا، تو یہ کس کو تقویت دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تھی حکمت عملی اس طاغوتی ماحول کے اندر۔ طاغوت کی رگے جان، ان کا رسد کیا بنے ہوئے تھے؟ انسانوں کا جان اور مال تھا، عرب والوں کا۔ ان کو دعوت دی ایمان کی، ان کو بلایا ادھر آ کے اللہ کے اطاعت پہ، اس نظام کے ان بنیادوں کے اوپر اس کی اطاعت کروائیے، تزکیہ ہو گیا ان کا۔ اللہ وبین قلوبہم، رب نے بتایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ الانفال میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے اگر دنیا جہان کا مال خرچ کر دیتے؟ اللہ نے ان میں الفت پیدا کی ہے۔ کیسے الفت پیدا کی ہے؟ اخوت کیسے آئی ہے؟ محبت کیسے آئی ہے؟ یہ اس اخوت سے آئی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ کیسے مومن بھائی بھائی بنے؟ یہ اخوت تو یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنے مقاصد نہیں پا سکتے، ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے، ہم مسائل میں الجھے رہیں گے، تزکیہ نہیں ہوگا۔ جب یہ تزکیہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اطاعت کریں کروائیں تزکیہ ہو جائے گا سب کا، صرف اطاعت کریں، اپنی مرضی کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا قالو، کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کون انکار کرے گا؟ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ کہتے ہیں منکرین حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، وہی غیر مطلوب کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام سے خارج ہو گئے۔ ادھر رسالت کا جو انکار ہو رہا ہے، اطاعت نہیں ہو رہی محمد رسول اللہ، دین کی بنیادوں میں نہیں ہو رہی، سنتیں چھوڑیں، داڑیاں غائب ہیں وہ چھوڑیں، پردہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ چھوڑیں، رسول اللہ نے ولیمہ کیسے کیا چھوڑیں، ساری چھوڑیں چیزیں۔ آپ مشرکوں میں نکاح کر رہے ہیں جا کے، دلیلیں پیش کر رہے ہیں، یہ سارے تکفیری نکلے اس وجہ سے۔ پیچھے یہ بت انہوں نے جو کھڑے کیے، کس کے؟ صلہ رحمی کے بت۔ یہ مسئلہ بھی تکفیریوں کا اس لیے آیا تھا، نکاح کیے ہوئے ہیں، کرنے ہیں، اپنے مفادات ہیں، اسلام کی ان راہوں پہ چل نہیں سکتے، آزمائشوں پہ چل نہیں سکتے۔ یہ جنت کی راہیں تو ساری کی ساری آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھری ہیں، اس میں آسودگیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو ان کو مسئلے پیش آنے لگے، تو انہوں نے صلہ رحمی کا ایک بت گھڑ کے دیا کہ جی صلہ رحمی کی آڑ کے اندر ہم سارے کام کریں گے، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ عقائد و نظریات کو برباد کرنے لگے۔ اس نے منع کیا ہے صلہ رحمی کرنے سے، کریں آپ کی صلہ رحمی، آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، ننگے کو کپڑا پہنائیں، بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کریں، اس کا علاج معالجہ کروائیں، اس کو دعوت دیں۔ لیکن یہ کس نے آپ سے کہا کہ مشرکوں سے نکاح کرنے لگے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ یہ تو بنیادی بات ہے قرآن کی جو بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کیسے اطاعت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کے لے کے آ گئے، بخاری کی روایت ہے، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا، 3 دن باندھے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، آپ اجازت دیں تو جاؤں۔ مکہ جاتے ہیں، مکہ والے ان سے کہتے ہیں، مختصر سنا رہا ہوں یہ مفہوم، کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، کہتے ہیں نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، یمامہ سے اب تمہارے پاس گندم کا یا گیہوں کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے۔ یہ وفاداری ہے، یہ ہٹنا ہے اور یہ کٹنا ہے۔ ایمان کے لیے اگر اجتماعیت کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ کا ارادہ ہے اللہ کا دین قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تزکیہ نفس ہو اور یہ آپ کی نسلیں اسلام اور ایمان کے ساتھ پروان چڑھیں، تو آپ کو سماع و اطاعت کروانی پڑے گی ان بنیادوں کو، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کروائی ہے ویسے کروانی ہوگی۔ نہیں کروائیں گے نتائج نہیں آئیں گے۔ یہ دماغی خلل ہے، یہ ایک اچھی ابتدا ہے یہ جو ابھی شروع ہوئی ہے تجدید ایمان کی۔ یہ تو ہر وقت انسان کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ رب نے کہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کس بات پہ؟ جب صلاح ضائع کی جا رہی ہے۔ صلاح کا ضائع کرنا کیا ہے؟ عبادت الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر روایات آئی ہیں، اس میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ وقت پہ صلاح ادا نہ کرنا، ادا کر رہا ہے وقت پہ صلاح ادا نہیں کر رہا، ضائع کر رہا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، ضائع کر رہا ہے۔ یہ وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ کسی صلاۃ کو ہلکا سمجھ کے اس میں اونچ نیچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے یا اس کو عذاب دے، کوئی عہد نہیں۔ ترک کرنے کے لیے احادیث آئی ہیں، جو ادا ہی نہیں کرتا بالکل، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اور یہ قرآن کی وعیدیں اسی لیے آئی ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلے علم نہیں تھا، انسان توبہ کرے، سیدھی راہ کو اختیار کرے، اپنے ان بنیادوں کو درست کرے، اس رب کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سارے مسئلے درست ہوں گے، ادھر سے درست ہوں گے۔ اگر یہ مسئلہ اڑا رہا ہے یہاں پہ، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ اگلے عہد و پیمان، یہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کے ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ پھر استطاعت کے اوپر ہے، آپ کے پاس صرف صلاح قائم کرنے کا اختیار ہے، اور اس معاشرے میں ابھی کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کچھ نافذ نہیں کر سکتے۔ ایک صلاح ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک ہمیں اپنی اس کتاب پہ انبیاء علیہ السلام کے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں کن کے ساتھ اٹھائے گا، کن کے ساتھ حشر کرے گا، ان کا کن کی رفاقت عطا کرے گا؟ نبیوں کی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے کی دعا ہے، تمام سننے والے بھائی کی دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ یہ ابھی موضوعاتی جیسے قرآن